تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں NUC کلاسز. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نورانی قاعدہ کی. جیسا کہ ہمارا ٹائٹل اور یہ ٹاپک ہی رہا ہے کہ قرآن کو کیسے سیکھے آسانی سے، تو آج ہم انہی کے بارے میں چرچا کرنے والے ہیں. جیسا کہ ہمارا تختی چل رہا ہے وہ ہے تختی نمبر 4 حروف مدہ. ہم نے الف مدہ کے بارے میں پڑھا، یا مدہ کے بارے میں پڑھا، واو مدہ کے بارے میں پڑھا، کھڑا زبر کے بارے میں پڑھا، کھڑی زیر کے بارے میں پڑھا. آج الٹا پیش کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. الٹا پیش آخر کیسے کھنچائے گا، کون سی کنڈیشن ہوگی کھینچنے کی. تو آئیے ہم وہ تمام چیزیں آپ اپنے موبائل پر دیکھیں گے. اور ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کیا کریں. آپ کا یہ جو یوگدان ہے، آپ کی جو یہ ہماری ہمدردی ہے وہ برقرار رکھیں اور کیا کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں اور NUC کلاسز کو مضبوط کریں. تو آئیے ہم اپنے موبائل اسکرین پر چلتے ہیں. تو آئیے ہم آ گئے ہیں اپنے موبائل پہ اور اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو. یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے الٹا پیش. الٹا پیش یہاں پر اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. تو ہم نے کھڑا زبر بھی پڑھ لیا، کھڑی زیر بھی پڑھ لیا. اب یہاں پر ہم الٹا پیش پڑھنے والے ہیں. تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ الٹا پیش جو ہے وہ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جتنا واو مدہ کھنچاتا ہے اتنا ہی الٹا پیش بھی کھنچاتا ہے. تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیے، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے. یہاں پر لکھا ہوا ہے الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے. یعنی جتنا ہم الف یہ حمزہ الٹا پیش او کر کے پڑھیں گے، اسی طریقے سے حمزہ واو پیش او اتنا ہی کھنچائے گا جتنا کہ الٹا پیش کھنچاتا ہے. اب یہاں ہم پڑھ لیتے ہیں حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش ہو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو. اب یہاں پر آپ آگے دیکھیں، زال الٹا پیش زو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، زاد الٹا پیش زو، طا الٹا پیش تو. اب اس طریقے سے ہم نے دوسرا مکمل کیا. اب تیسرا بھی دیکھتے ہیں، زا الٹا پیش زو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، قاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو. یہاں تک بھی ہو گیا. سب کو کیا کرنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے دیکھیے، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو. یہاں تک ہم نے کیا کیا، اچھے سے پڑھائی کیا. ہمیں یہ سمجھنے کی اس میں ضرورت ہے کہ جتنا الٹا پیش کھنچاتا ہے اتنا واو مدہ بھی کھنچاتا ہے. واو مدہ کب ہوتا ہے، یعنی واو کے اوپر کیا ہو، جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. یہاں پر جس کے اوپر یہ الٹا پیش لگ جاتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر تو وہ سمجھ لیجئے کہ اتنا ہی کھنچائے گا جتنا کہ واو مدہ کھنچاتا ہے. تو آئیے ہم اس والے اب اس کو پڑھتے ہیں. یہاں پر آج ہم اس کو پڑھنے والے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر کیسے پڑھیں گے. لہو، لہو یہ کیا ہے، اس کا ہمیں ہجے کرنا ہے. تو ہجے کیسے کریں گے، لام کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو لام کو ہمیں کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، یعنی اگر ہم اس میں ٹائم لگائیں گے زبر زیر پیش میں تو یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ حرکات میں شامل نہیں ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے، یہاں پر ہم لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، کیا ہو جائے گا لہو. اس کے بعد کیا ہے، ہا کو الٹا پیش لگا ہوا اس لیے ہا کو کھینچ دیں گے. تو کیسے پڑھیں گے، لہو. اس کے بعد ہم دوسرا والا لائن کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد تو یہ کیا ہے، دال زبردہ، کیا ہے دال زبردہ، صرف زبر لگا ہے، یہاں تک کہ محدود نہیں بلکہ یہ دال کے بعد کیا ہے، الف بھی لگا ہوا. اس کا مطلب یہاں پر یہ کھڑا زبر کا بھی کام کرے گا، الف مدہ کا بھی کام کرے گا. تو کیسے پڑھیں گے، دال الف زبر دا، اس کو کھینچیں گے، دال زبر دا نہیں کریں گے، کھینچیں گے، دال الف زبر دا. واو الٹا پیش وو، کیا ہو جائے گا دا وو. اس کے بعد کیا ہے، دال زبر دا.
تو تینوں کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا داوود. یہاں تک ہو گیا. اب تیسری لائن میں آتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کیا, دیکھیے لکھا ہوا ہے را زبر را سین واو پیش سو, کیا ہو جائے گا رسو. اس کے بعد کیا ہے لام پیش لو, تو کیا ہو جائے گا رسولو. اسی طریقے سے آگے ہا الٹا پیش ہو, کیا ہو رہا ہے رسولہ. تو ہمیں طریقے سے پڑھنا ہے ایک دم اچھے سے. آگے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو, ہم آگے پڑھ رہے ہیں یہ والا حمزہ کھڑا زبر آ, یا الف زبر یا, کیا ہو گیا آ یا. اس کے بعد کیا ہے تا کے اوپر پیش ہے تو کیسے پڑھیں گے تا پیش تو. تینوں کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا آ یا تو. اس کے بعد کیا ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہ کھنچائے گا, کیسے پڑھیں گے آ یا تو. آواز آگے ہی جانی چاہیے. اب یہاں پر دیکھیے یہ بھی پڑھیں گے جیم پیش جو, نون واو پیش نو, تو کیا ہوگا جیم نہیں کھنچائے گا لیکن نون کھنچائے گا, تو کیسے پڑھیں گے جنو. اس کے بعد کیا ہے دال کے اوپر صرف پیش ہے تو کیسے پڑھیں گے جنود. اس کے بعد کیا ہے ہا الٹا پیش ہو, تو کیا ہو جائے گا جنودہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو. اب یہاں پر دیکھیے اب اس کی بات کر رہے ہیں ہم تلاوتہ. کس کی بات کر رہے ہیں تلاوتہ. کیسے ہوگا تلاوتہ, کیونکہ تا کے نیچے کیا ہے تا کے نیچے زیر ہے اور لام الف زبر لا ہے, کیونکہ لام کے ساتھ الف لگا ہوا ہے تو لام کھینچا جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے تا زیر تی لام الف زبر لا, تو کیا ہوگا تلا. اس کے بعد ہے واو زبر وا, تو کیا ہو جائے گا تلاوا. اس کے بعد تا پیش تو, تو کیا ہوا تلاوتو. اس کے بعد کیا ہے ہا الٹا پیش ہو, تو کیا ہو رہا ہے تلاوتہ تلاوتہ. سمجھ میں آ رہی بات. اب یہاں پر ہم دیکھیں اب اس کو پڑھیں گے واو زبر وا را زیر ری, کیا ہوا وری. اس کے بعد کیا ہے سا زبر سا, کیا ہوا وریسا. جس کے اوپر زبر زیر یا پیش رہے گا اس کو نہیں کھینچنا ہے, تو کیا پڑھیں گے وریسا. اس کے بعد ہے ہا الٹا پیش ہو, تو کیا ہو رہا ہے وریسہ. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو. اب یہ والا پڑھیں گے ہم میم زبر ما واو الف زبر وا, کیا ہو رہا ہے موا. اس کے بعد کیا ہے زا یا زیر زی, کیا ہوا موازی. اس کے بعد کیا ہے نون پیش نو, تو کیا ہوا موازینو. اس کے بعد ہا الٹا پیش ہو, تو کیا ہو گیا موازینہ. تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو ایک بار سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں. اب یہاں پر آگے دیکھیے اس کے بعد دیکھیے اس کو جیم زبر جا عین زبر آ, کیا ہوا جا. کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر لگا ہے, اس لیے اس کو جلدی سے پڑھ رہے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے جا. اس کے بعد کیا ہے لام زبر لا, تو کیا ہوا جعل. اس کے بعد ہا الٹا پیش ہو, تو کیا ہوا جعلہ جعلہ. جلدی سے, جس کو جتنا جلدی پڑھیں گے اس کو اتنا ہی جلدی پڑھنا ہے, یہ نہیں کہ پھر لیٹ کر دیں گے تو دقت ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہے اب اس کے والا دیکھیے میم زبر ما واو الٹا پیش وو, کیا ہوا ما وو. اس کے بعد کیا ہے را زیر ری, تو کیا ہوا ما ووری. اس کے بعد یا زبر یا واو الٹا پیش وو ہے تو واو کھنچائے گا, تو کیسے پڑھیں گے ما ووریا, کیا ہوا ما ووریا. سمجھ میں آ رہی بات. اب یہاں پر دیکھیے اب اس کو پڑھیں گے غین الف زبر غا واو الٹا پیش وو, تو کیا ہوا غاوو. اس کے بعد ہے نون زبر نا, تو کیا ہوا غاوون. سمجھ میں آ رہی بات. آگے دیکھیے آگے ہم اس کو پڑھنے والے ہیں. اب قاف زبر قا را یا زیر ری, تو کیا ہوا قری. اس کے بعد کیا ہے نون پیش نو, تو کیا ہوا قرینو. اس کے بعد ہا الٹا پیش ہو, تو کیا ہوا قرینہ قرینہ. تو جس حرف کو جتنا کھینچنا ہے ہمیں اس کو اتنا کھینچیں گے, اگر نہیں کھینچ رہے ہیں ہم تو کیا ہو جائے گا پھر یہ غلط ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کیا کریں اس کو سیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی سکھانے کا موقع دیں, کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ایک شعر سے کوئی سیکھ رہا ہے تو سمجھیے جتنا اس کو فائدہ ہوگا اتنا آپ کو بھی فائدہ ہونے والا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. بس ایک درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں, اور اس ویڈیو کو جو سبسکرائب کیجیے گا تو آل کا بٹن ضرور سلیکٹ کر لیجیے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچ جائے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.